آج ماہ رجب کی وہ بابرکت جمعرات آ چکی ہے جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ جو شخص بھی جمعرات کے دن یا جس گھر میں بھی آج کے دن یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں پتی بن جاتا ہے، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگوں نے پچھلے سال اس عمل کو کیا اور آج الحمدللہ وہ مالا مال ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس بابرکت دن میں اس عمل کو کرنے والا شخص اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا۔ اب آپ نے اس عمل کو اس نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں یا کسی یورپ کنٹری میں ہیں، آپ اس عمل کی نیت اس طرح کریں گے، یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دے۔ یہ عمل کرنے سے فوری طور پر تین برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ ایک تو آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا، دوسرا آپ اپنی زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، تیسرے نمبر پر ہمیشہ کی بیماریوں سے آپ کو نجات مل جائے گی، شفا مل جائے گی۔ یہ تین برکتیں فوری طور پر اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں جو بندہ اس نیت کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرتا ہے۔ عمل بالکل مختصر سا ہے، بالکل سادہ سا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھر والے ہر فرد کو یہ عمل کروا دیں۔ اگر ہر گھر والے کو نہیں کروا سکتے تو کم از کم گھر میں سے ایک بندہ اس عمل کو ضرور کر لے، اس کی برکتیں اس کو ساری زندگی نصیب ہوتی رہیں گی، ملتی رہیں گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے نیت کرنی ضروری ہے، اور نیت کرنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آگے عمل کا آغاز شروع کر دینا ہے، اور آپ نے 1 گلاس پانی کا اپنے پاس موجود رکھنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل انتہائی مجرب ہے، انتہائی آسان بھی ہے، لیکن طاقت اور تاثیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ پڑھے جانے والا اور سب سے زیادہ برکتیں دینے والا عمل ہے۔ اب آپ نے پانی کے گلاس کے اوپر آخر میں جب عمل کو مکمل کریں گے تو پھر دم کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس جگہ بیٹھ کر آپ یہ عمل کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، لیکن خواتین پاکی کی حالت میں کریں گی، ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہیں کریں گی، کیونکہ یہ عمل قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کا عمل ہے، اور یہ سورہ مبارکہ ہم کبھی بھی قرآن مجید کو اس حالت میں نہیں پڑھ سکتے کہ ہم ناپاک ہوں۔ اسی طرح آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے کوشش کرنی، اگر خوشبو مل جائے تو خوشبو ضرور لگائیں، کیونکہ خوشبو کے ذریعے آپ کو اس عمل کے ساتھ تسخیر بھی ملے گی۔ تسخیر کہتے ہیں کسی کو مسخر کرنا، یعنی مخلوق آپ کی طرف راغب ہوگی اور مخلوق آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی، یہ چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ دیکھیں درود پاک میں نے آپ سے کیوں کہا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات ایک ایسی نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ نہر کس شخص کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کیا اس آدمی کے لیے جو ماہ رجب میں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو یہ بابرکت مہینے میں آپ نے درود پاک ضرور اپنی زبان پر جاری رکھنا ہوگا، اس لیے عمل کا آغاز بھی درود پاک سے کرنا ہے، عمل کا اختتام بھی آپ نے درود پاک سے کرنا ہوگا۔ تو یہ اس عمل کی تقسیم ہے، اور میں اب اس عمل کے بارے میں آپ کو وقت کا تعین کر دوں۔ دیکھیں جب بھی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے، ڈیٹ بدل جاتی ہے۔ اب رات جمعرات کی ہے، دن جمعرات کا دن ہے، آپ جمعرات کی رات یا جمعرات کے دن میں اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ بندہ رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکتا ہے، رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہے مانگے، اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ ماہ رجب حضور فرماتے ہیں اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان یہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کو، ہر دن کو اپنی اپنی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جمعرات کا دن
وہ بابرکت دن ہے جس میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اور جمعرات کا دن کس نبی کے ساتھ خاص تھا؟ یہ بات بھی بڑی آپ لوگوں کے لیے سمجھنے والی ہے۔ جس طرح ہم اپنے لیے، ہمارے لیے، اس امت کے لیے جمعۃ المبارک کا دن ہے نا، اسی طرح جمعرات کے دن کے اندر بھی بڑی فضیلت رکھی گئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور بندوں سے فریاد کرتے ہیں، اور بندے جو جو عبادت کرتے ہیں، جو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، پھر جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تیرا فلاں بندہ تجھ سے یہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان فرشتوں کی دعا پر، ان فرشتوں کی استعداد پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں یہ بات واضح ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی ہتھیلی مبارک میں سفید قسم کا آئینہ تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو خاص عطا کیا۔ دیکھیں پھر ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنا ہفتے کا دن مناتی تھی۔ اتوار کا دن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، اور آج بھی عیسائیوں کو آپ دیکھیں تو وہ اتوار کا دن مناتے ہیں، اور یہودی آج بھی ہفتے کا دن مناتے ہیں۔ سوموار کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے جد امجد ہیں، ان کے لیے خاص تھا۔ منگل کا دن حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، اور جمعرات کا دن جس دن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ میرے اور آپ کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ کی امت کو عطا کیا تھا۔ اب ہمارے جو باپ ہیں، جو تمام بنی آدم کے باپ ہیں، تو اسی لیے یہ دن کا تعلق ان کے ساتھ بھی ہے۔ تو آپ نے اس مبارک دن میں جب اس عمل کو کریں گے تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد، جو ہمارے باپ ہیں تمام بنی آدم کے، یعنی کہ تمام ہم اولاد ہی حضرت آدم علیہ السلام کی ہیں، تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ جب اس عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں، جو ترتیب جو نیت میں نے آپ کو بتائی، اس طرح انشاءاللہ رب کی رحمتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب عمل کا آغاز کر دیا، آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، تو عمل کے دوران آپ نے کسی بھی شخص کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی۔ کوشش کریں ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں آپ کو تنہائی مل جائے۔ تنہائی میں بیٹھ کر عمل کرنا یہ آپ کے عمل کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اور عمل کے دوران نہ بچوں کا شور ہو، نہ آپ کسی کے ساتھ کلام کریں، نہ کوئی شخص آپ کے ساتھ کلام کرے۔ یہ چند ایک باتوں پر عمل کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے آپ اس عمل کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، جب آپ نے اتنا وقت خرچ کرنا ہے تو پھر اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں، اور جو اللہ والوں نے اس کی شرائط بتائی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے کریں۔ انشاءاللہ آپ کبھی بھی زندگی میں رسوا نہیں ہوں گے۔ اور اس عمل کا اگلا فائدہ بھی سن لیں۔ سب سے پہلا جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک ہے۔ آخر میں آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ پہلے اللہ کا تعالیٰ کے ایسے نام پڑھنے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات بندے سے راضی ہو جائے۔ کہتے ہیں رکے ہوئے کام ہوں یا رکی ہوئی دکان ہو، کوئی بھی رکی ہوئی، یا شادیاں رکی ہوئی ہوں یا کاروبار نہ چلتے ہوں، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں نا، صرف سال میں ایک بار یہ عمل کرنے سے وہ کام چل پڑتے ہیں، وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ پھر کبھی بھی اس بندے کو اس کی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پورا سال وہ خوشیوں کے ساتھ گزارے گا، غم اس سے دور کر دیے جاتے ہیں، مفلسی اس سے دور کر دی جاتی ہے، تنگ دستی اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ پہلا اسم مبارک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے یا وہاب۔ یا وہاب، یا کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس اسم مبارک کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، اور سب سے دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، سب سے زیادہ جو بندوں کو عطا کرتی ہے۔ دیکھیں رجب، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رجب شریف کی جمعرات کا تیسرا حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان اور زمین کے سارے فرشتے کعبۃ اللہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ بس وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہماری حاجت یہ ہے کہ تو ہر اس شخص کی بخشش فرما جو ماہ رجب میں روزہ رکھے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے میں نے ان کو بخش دیا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں 1-2 روزے ضرور رکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں دن بالکل چھوٹا سا ہے، ابھی اتنا زیادہ طویل نہیں، گرمی بھی نہیں ہے، سردی کا موسم ہے، پیاس کا کوئی ٹینشن نہیں۔ آپ نے ضرور کوشش کر کے اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، اور اگر کل رکھ لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جمعہ کا دن بھی ہوگا، آج جمعرات کا دن ہے، آج رکھنا چاہتے ہیں آج بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ کے لیے آسانی ہو آپ اسی دن کا روزہ بھی رکھ لیں، تو یہ آپ کے لیے مزید برکتیں پیدا کرے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ اسم مبارک جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے،
اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو، یا وہابو، اے بہت زیادہ دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو پھر بہت زیادہ عطا فرمائے گی، یعنی کہ اتنا عطا فرمائے گا میرا رب کہ کبھی آپ کو کسی کے دروازے پہ جانا نہیں پڑے گا، بلکہ لوگوں کو آپ تقسیم بھی کرتے رہیں گے تو کبھی آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا، کبھی آپ کے گھر سے دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس قدر یہ برکتوں والا، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو سمجھیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو حضور وہاں ٹھہر گئے، بہت روئے آقا علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ثوبان ان لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، میں نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ہلکا کر دیا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثوبان اگر یہ لوگ رجب میں ایک دن کا روزہ رکھ لیتے، یہ ایک رات میں نہ سوتے، یا ایک روزہ رکھ لیتے یا رات میں کچھ دیر کے لیے عبادت کر لیتے اللہ کی ماہ رجب میں، تو فرمایا کہ آج ان کی قبریں روشن ہوتی، ان کو قبروں میں عذاب نہ ہو رہا ہوتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عمل آپ رات بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل آپ دن بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر دن کے وقت کریں تو پھر آپ اس کو ظہر کی نماز کے بعد، یعنی کہ عصر مغرب سے پہلے آپ اس کو کسی بھی وقت کریں تو اس میں قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کے فائدے اور تاثیر بھی بڑھ جاتی ہے، طاقت بھی بڑھ سکتی ہے، ورنہ رات میں بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ پہلا اسم مبارک، اس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 12 مرتبہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد کیونکہ اس کے ذریعے آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مال و دولت نشاور فرمائے گا، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے بندہ رب کی بارگاہ سے مانگے یا نہ مانگے، میرا رب بن مانگے بھی اس بندے کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور دے نہیں سکتا۔ یہ ہر بندے کا یقین ہے، یہ ہر بندے کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات یہ میرے رب کی ذات ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جب رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی چیز ہوتی ہے اپنے رب کو راضی کرنا، تو جب رب راضی ہو تو ساری کائنات رب کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کی عطا کے بغیر تو کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا اس کے حکم کے بغیر۔ اس لیے جب ہم اس کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بے حساب عطا فرماتی ہے۔ اب اسی طرح روایات کے اندر یہ بات درج ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے نوری ملائکہ بھی زمین پر آتے ہیں، تو اس سے بھی اس زمین پر برکتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر دو۔ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ تو اسی طرح آج ہمارے دل کے اندر بغض، حسد، کینہ، اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دور کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کریں۔ عمل کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں، یا اللہ جو زندگی بھر مجھ سے گناہ ہوئے، جو خطائیں ہوئی، تو اپنے حبیب کا صدقہ، اس مہینے کا صدقہ معاف فرما، اور میں تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، تو مجھے کامیابی عطا فرما اور میرے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دے۔ تو جیسے میں نے نیت بتائی تھی، اس نیت کے ساتھ عمل کا آغاز کرنے کے بعد پہلا اسم مبارک پڑھنے کے بعد دوسرا اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، اور آخر میں ایک دعا بھی ہوگی جس کے لیے بیماریوں سے شفا بھی ملتی ہے اور بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم ہمیشہ یہ ایک چھوٹے بچپن سے حدیث پاک سنتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، تو اس میں بہترین ذکر بھی اس عمل کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اب دوسرا اسم مبارک کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی ہے رزق دینے والے۔ تو رزق ہر بندے کی ضرورت ہے، کوئی بھی بندہ رزق کے بغیر تو زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے نا۔ اگر رزق تھوڑا ہو تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بندہ دین سے بھی دوری اختیار کر جاتا ہے۔ اس لیے غربت بھی اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی، تنگ دستی بھی اچھی چیز نہیں ہوتی، بندوں کے تیور بدل دیتی ہے، بندوں کے انداز بدل دیتی ہے۔ جو شخص غربت اور تنگ دستی سے جو دوچار ہے، خرچے جس کے زیادہ ہیں، آمدن جس کی کم ہے، اس بندے کو چاہیے اس عمل کو جلد از جلد کر لے تاکہ فوری طور پر اس کی حالات بدل جائیں۔ ذرائع آمدن میں یکدم اتنا اضافہ ہوگا، اتنے اضافے کے آثار پیدا ہو جائیں گے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔
اور جب مقصد حل ہو جائے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر برکتیں بھی رکھی ہیں، رحمتیں بھی رکھی ہیں، سب کچھ رکھا ہے۔ اب ہماری جمعرات کے دن ایک خصوصی دعا ہوگی، جمعہ کے دن بھی ہماری دعا ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو بھی دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پانی کا گلاس آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ دوسرا اس میں مبارک آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دیکھیں ایسا مخلوق جس کے پاس قرضے کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے اور لینے والے بھی تنگ کر رہے ہیں، صاف ظاہر ہے جن کا قرضہ دینا ہے وہ تو مانگیں گے، ہر لمحہ مانگتے رہیں گے اور وہ پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ کبھی میرے سے قرضہ اتر ہی نہیں سکتا، میں کبھی اس کو دے ہی نہیں سکتا، تو وہ بندہ ایسی صورتحال میں اس عمل کو کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے اس بندے کی مدد اب آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اب اس کی ترتیب دیکھیں، پہلے ہے اے بے انتہا عطا کرنے والے، اب ہے رزق بے انتہا عطا کرنے والی ذات، سب سے زیادہ رزق دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، تو اے رزق دینے والے، بے انتہا دینے والے۔ اب دونوں کے ترجمے کو جب ہم دیکھتے ہیں پھر ترتیب دیکھتے ہیں جو اللہ والوں نے ارشاد فرمائی، یقین جانے عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے۔ اور پھر جو بندہ کرتا ہے وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے اس کے مشاہدے کرتا ہے، اس کی برکتوں کو دیکھتا ہے۔ رکے ہوئے کام جتنے بھی ہیں، یہ وظیفہ، رکی ہوئی دکان، بند کاروبار اور اسی طرح کاروبار چلتے چلتے بعض لوگوں کے گر جاتے ہیں، تو یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے کبھی کاروبار نیچے نہیں آئے گا، دن بدن عروج ملتا جائے گا۔ ایسا شخص جس کی ملازمت بھی چھٹ گئی ہے، معطل کر دیا گیا ہے، دوبارہ بحال بھی ہو جائے گا اور مزید ترقی بھی مل جائے گی اور بحال ہونے کے ذرائع پیدا خود بخود ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے جلدی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص روزگار چاہتا ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، یا کوئی ایسا پڑھا لکھا انسان ہے جس کے پاس ملازمت نہیں ہے، وہ ملازمت چاہتا ہے، اس پڑھنے سے اس کی توقع سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے پر مدد فرماتا ہے، اس پر مہربانی فرماتا ہے۔ اسی طرح اچانک کبھی مالی پریشانی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے نکلنے کی کوئی صورت تمہیں نظر نہ آ جائے، نظر نہ آتی ہو، آپ اس عمل کو اس دن پھر دوبارہ کر لیں۔ مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی انسان اونچ نیچ، اگر آج آپ نے یہ عمل کر لیا پھر اس کے بعد کبھی زندگی میں پہلی تو بات آتی نہیں ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ عمل پھر دوبارہ اگر کر لیتا ہے تو اس کی ساری مشکلیں اسی دن حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو دولت کی کنجی کہا جاتا ہے، اسے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خالی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اپنی رحمت اور برکتیں انہی اسماء مبارک، دیکھیں جیسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہوتی ہے نا ویسے ہی پڑھنے والے کو درجات ملتے ہیں، ویسے ہی اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جس طرح یہ مہینہ برکتوں والا ہے، جو برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسی طرح اس عمل کو کرے۔ دیکھیں رجب کے اندر 3 حرف ہیں، راہ سے مراد رب کی رحمت ہے، جیم سے مراد بندے کے جرم ہے، با سے مراد بر نیکی ہے۔ تو رحمت کے ذریعے رب اس بندے کی نیکی جو یہ بندہ کرے گا، اپنی رحمت کے ذریعے اس نیکی کو قبول فرماتے ہوئے بندے کے جرم معاف فرما دے گا۔ جیم سے مراد جرم ہے بندے کے جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرماتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ اس میں مبارک صرف 24 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں اب مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12۔ تو پہلا کیا؟ 12۔ پھر دن کے اندر گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24۔ تو کتنی بار؟ 24 بار۔ اب اس کے بعد اگلی بات سن لیجئے گا جو سورہ مبارکہ کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اب آپ نے قرآن مجید کی ہفتے کے اندر دن کتنے ہوتے ہیں بھئی؟ 7 دن ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اسی نسبت کے ساتھ اللہ والوں نے اس عمل کو جوڑ دیا ہے کہ تمہارا ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر مہینہ اور تمہارا ہر دن، ہر ہفتہ انشاءاللہ کامیابیوں کے ساتھ گزرے گا۔ اب جو سورہ مبارکہ ہے یہ 7 آیات والی سورت ہے۔ یہ 7 آیات والی کون سی سورت ہے؟ جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہے جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اس کی 7 آیات ہیں اور اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ وہ سورت ہے کہ جس کو بندہ ایک مرتبہ پڑھے نا تو اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں
اللہ اس کے پڑھنے والے کو اس کے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ساری آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ اب اس کی ترتیب جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا ہے پانی کا گلاس، باقی ساری چیزیں، خوشبو کا استعمال، تمام چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے۔ پہلی چیز پھر عرض کر رہا ہوں نیت، تو آپ نے ہمیشہ اللہ سے رزق حلال مانگنا ہے، آپ نے حرام کا وعدہ کرنا ہے کہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، حرام رزق نہیں میں کمانے کی کوشش کروں گی، میں تیری بارگاہ سے حلال رزق کی طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور ہماری دعا میں بھی ضرور شامل ہوں، انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ آپ کو فائدے نصیب ہوں گے۔ اب ایسے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ خود مجھے کمنٹ میں بتایا کریں گے کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا ہے۔ میری بہت ساری ویڈیو میں میں نے ریکویسٹ کر دیتا ہوتا ہوں دعا کے لیے، حالانکہ کرنا آپ کو چاہیے، میں کہہ دیتا ہوتا ہوں کہ آپ ضرور دعا میں شامل ہوا کریں۔ اور پھر جو لوگ ہوتے ہیں نا، پھر مجھے بڑے اچھے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہوا ہے، ہماری مشکل آسان ہو گئی ہے۔ دیکھیں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہوتی ہے، آگے میرے رب نے مدد فرمانی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو ویڈیو کو لائک بھی کریں، آگے دوست احباب تک جلد شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ جلدی میرے بھائیوں کو یہ ویڈیو پہنچے اور وہ جلد از جلد اس پر عمل کر کے اس سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ وقت گزر گیا، پھر وقت گزرا ہوا ہاتھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں ہم آج 20-25 سال کے 30 سال کے ہو چکے ہیں، یہ وقت گزرا ہے، اب ہمارا وہ بچپن تو نہیں آ سکتا، جوانی ہے، جوانی ختم ہوگی تو بڑھاپا آ جائے گا، تو ہم جوانی کو کبھی لا نہیں سکیں گے۔ اسی طرح یہ وقت گزر گیا تو پھر دوبارہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 113 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد خاص دعا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ اس کے اندر کلمہ طیبہ موجود ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے، بسم اللہ کے بغیر آپ نے ہرگز نہیں پڑھنا۔ دیکھیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ راستے پر سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ گرا ہوا دیکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، آپ نے اس کو پکڑ کر بڑے پریشان ہوئے اور اس کاغذ کو اٹھایا اور خوشبو خرید کر اس کو خوشبو لگائی، ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ اتنے میں عاطف غیب سے آواز آئی، اے بشر حافی تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا ہے، ہم تیرا نام دنیا میں خوشبودار کر دیں گے اور آخرت میں بھی تمہیں خوشبودار کریں گے۔ پھر بشر حافی نے جو مقام پایا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ برکتوں والے گھڑیاں ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے دعا پڑھنی ہے صرف 3 مرتبہ، دعا 1 مرتبہ سن لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے جتنی تعداد میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا، پھر پانی کے گلاس کے اوپر دم کریں گے، اس کو آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی کرائیں، انشاءاللہ تمام بیماریوں سے بھی نجات ملے گی، رکاوٹیں اور پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔